الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على صاحب مقام محمود والحوض المورود سيدنا ونبينا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ عقیدے کی بھرپور توانائی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے راز باز سچے نبی تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر، جس نے آپ کی پرورش کی تھی، اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم کن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، کس واحد چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا بہتان سے تراش اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ ہاتھوں سے تراشے ہوئے جھوٹ موٹ کے مورتیوں کو کیا معبود سمجھتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ تم اپنے ہاتھوں سے جن کو تراش رہے ہیں اسی کو معبود سمجھ رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یعنی جب تم اس کے سوا دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا؟ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر عذاب کے چھوڑ دے گا؟ یہ تو اللہ پر تہمت ہے. یہ تم جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کے اوپر، تو کیا اللہ تم کو بغیر عذاب کے چھوڑ دے گا، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو کہ وہی منی میں حقیقی مستحق عبادت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے انتہا سمجھاتے رہے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑو اور اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے. یہ پتھروں میں کچھ نہیں ہے، یہ بے جان پتھرے ہے، یہ حقیر ہے، یہ تو تم اعلیٰ ہے، یہ حقیر مخلوق ہے. یہ ان بے جان مورتیوں کو اور اس پتھروں کو تم پوج رہے ہو، تم اعلیٰ ہو کے اس ادنا کو پوج رہے ہو. عبادت تو معبود حقیقی کی کرو. تو آپ قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھیں، وہ انہیں سمجھ نہ سکتے تھے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے تھے. وہ آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو آشکار کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا. اب آپ ایک طریقہ اختیار کیے، ایک حکمت عملی ہے یہ آپ کی. آپ ایک منصوبہ بنائے، ایک پلان تیار کیے کہ اب ان کی بے بسی کو میں ظاہر کر دوں گا سب کے سامنے کہ یہ بت جو ہے، جس کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں، با اختیار سمجھ رہے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز ان کے ذریعے ہو رہی ہے یہ بتوں کی وجہ سے، تو اب ان کی بے بسی کو میں ایسا ظاہر کروں گا کہ ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کی کیا حقیقت ہے. یہ بتوں کی کچھ نہیں ہے، یہ بے جان پڑے ہوئے ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں ایک ایسا انداز اپنایا جس سے اپنے مقصد یعنی توہین معبودان باطلہ اور تائید دین الہیہ پر پہنچ سکے. اور وہ معبودان باطلہ جن کی پرستش پر قوم کمر بستہ تھی، انہیں ہر طرح کیفر کردار تک پہنچا دے.
جس طرح کے وہ مستحق ہیں ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور انتہائی درجے کی تذلیل و توہین کی جائے. تو یہ آپ کا پلان تھا, آپ کا منصوبہ تھا کہ وہ حیت کروں گا میں, وہ حشر کر کے دکھاؤں گا ان بتوں کا, ان پتھروں کا, تو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بے بس ہے. یہ تو اب ان کی کیسی توہین کرتا ہوں. دیکھو بتوں کو توڑنے کا منصوبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے تیار کیا کہ مشرکین پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ شیطانی وسوسوں اور نفسیاتی واہموں کے نتیجے میں تراشے گئے بتوں اور مجسموں جن کی پرستی صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے, ان میں اپنے پرستاروں کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت و درکنار خود اپنے وجود کی حفاظت کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے. ان میں بے جان پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا یہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے, نقصان پہنچا سکتے, خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ان کو جب توڑ پھوڑ دیا جائے گا تو یہ پتھر اور دھات کے بے جان بت نہ تو اپنی ذات کو بچا سکتے ہیں, نہ اپنے دشمن کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتے ہیں. وہ اسی طرح نیرے پتھر اور بے جان لکڑی ہیں جس طرح شجر و حجر کے یہ دیوی دیوتا عہد ظلمت کی یادگار اور شیطان کے فریب خوردہ مذہبی رہنماؤں کے باطل تخیلات کی ناکارہ پیداوار ہیں. اس قوم کا سالانہ ایک میلہ لگتا تھا, وہاں دھوم دھڑاکے ہوتے تھے, جشن منایا جاتا تھا, وہاں پر ہر طرح کھیل کود لہو لہاب ہوتا تھا. جنگل میں لوگ جاتے تھے اور شام تک وہاں لہو لہاب میں مشغول رہتے تھے. جتنا ہو سکتے وہاں پر کھیل کود ہر طرح کی موج مستی ہوتی تھی اس میلے میں. اور پھر واپسی میں کیا کرتے تھے, بت خانے میں آتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. دن بھر تو وہاں پر موج مستیاں ہوتی تھیں. دور مقام سے, شہر سے, وہ مقام سے کافی دور جنگلوں میں جا کے کھلے میدانوں میں میلے لگاتے تھے. اور پھر رات میں آ کے مندر میں آ کے, پوجا گھر میں آ کے پوجا کرتے تھے بتوں کی. اس کے بعد مکانوں کو واپس جاتے تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی مذمت بیان کی تو انہوں نے کہا کل ہماری عید ہے. عید کیا ہے؟ وہ میلہ لگتا ہے, جنگل میں میلہ لگے گا, ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس ہو کر تبرک کے طور پر کھائیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف اٹھائیں گے. وہ کہنے لگے آؤ دیکھو ہمارا میلہ, دیکھو کیسی رونق ہے, کیا سجاوٹ ہوگی وہاں کی, کتنی رونق ہوگی. وہاں پر ہر طرح کے مظاہرے, کھیل کود, موج مستی سب ہوتا ہے. اور وہ جو لطف اٹھائیں گے وہ دیکھ کے تم خود کہیں گے کہ واقعی یہ سب سچ ہے. تو وہ اصرار کرنے لگے. جب میلے کا دن آیا تو آپ کو چلنے کے لیے کہا گیا. اب اصرار کرنے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ نے ان کو جواب دیا, اس طرح جواب دیا قرآن مجید میں ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. سورہ صافات کی آیت ہے. آپ نے کیا کیا, ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ, یعنی آپ نے ستاروں کو دیکھا پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ, یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں. آپ نے ستاروں کو ایسے دیکھا جیسے ستاروں کا حساب لگانے والے دیکھتے ہیں. قوم چونکہ ستاروں کے حساب کی بہت معتقد تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نے ستاروں سے حساب لگا کر یہ سمجھا ہے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں. اس طرح قوم آپ کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی. اب قوم پوری کی پوری قوم جو ہے ساری قوم چلے گئی میلے میں, شہر سے بہت دور مقام پر موج مستی منانے چلے گئی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. سورہ انبیاء کی آیت ہے, اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا, بندوبست کروں گا, خفیہ تدبیر کروں گا. اس کے بعد جب تم پیٹ پہ یہ پھیرے جاؤ گے, یعنی تمہارے ایبسنس میں, تمہارے غائبانے میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں دیکھ لو. آپ نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ جب تم ہٹیں گے, جب بتوں کے سامنے سے ہٹیں گے جائیں گے
تو میں ان کی درگت بناؤں گا، کیا حشر کروں گا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا میں. جس کو تم معبود سمجھ رہے ہیں، یہ معبودوں کا کیا انجام ہوگا وہ دیکھ لیں آپ. اس طرح کی بات آپ نے ایک مرتبہ فرمائی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دبی زبان سے فرمایا تھا، ابھی میں تمہارے ان خداؤں کی مرمت یعنی خفیہ تدبیر کرتا ہوں تاکہ ان کی حقیقت تم پر آشکار ہو جائے. یہ قول یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ میں یہ بات کہی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم کے بعض لوگوں نے یہ کلام سن لیا تھا. جب قوم میلے پر چلی گئی تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سنہرا وقت آ گیا. اب قوم پوری چلے گئی. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہترین موقع ہے کہ اب دکھائیں کہ آپ بتوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. بڑے صنم کو دیکھو، بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا. جو بڑا ٹیمپل تھا، بت کدا سب سے بڑا جو تھا، اس کو شان و شوکت سے سجایا گیا، روشنی کی گئی، ہر طرح سے زیب و زینت کیا گیا، اس کو ہر طرح سے خوب سجایا گیا، ڈیکور کیا گیا. چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر کر رکھ دیے گئے تھے. ساری قوم دادے دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی. بت کدا اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیا تو توحید الہی کا سب سے بڑا علمبردار ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکالنے اور ان پر ضرب کاری لگانے کے لیے بت کدے میں داخل ہوئے. اب یہاں پر درگت بنانے کے لیے ان کا حشر اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے بتوں کا دیکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، ایک وزنی اور تیز کلاڑا ان کے ہاتھ میں تھا. وہاں جا کر دیکھا کہ قوم ان کے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ گئی ہے، واپس آ کر کھائیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے. ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے گئے. آپ جیسے ہی داخل ہوئے بتوں کے سامنے پھلاں رکھے ہوئے، مٹھائیاں رکھے ہوئے، سب اس طرح سے رکھے ہوئے، تو آپ حقیر نظر سے ان کو دیکھتے گئے کہ ارے یہ کیسے معبود بنے ہوئے ہیں، یہ ان نجس پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے، مورتیوں کی. آپ نے بتوں کے قریب جا کر کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر، اس ارشاد پر جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر آپ نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا، تم بولتے کیوں نہیں؟ نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں. وہ بھیجل پتھر کی مورتیاں تھیں، ان کی طرف سے کیا جواب آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بت کھانے کے لائق نہیں، بولنے کی ان میں صلاحیت نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بے جان بت ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا. کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹ دی. اب کاٹتے چلے جانے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیز کڑاڑا ہے. اب وہ کڑاڑے سے مارتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں، ایک ایک بت کا تمام اعضاء جو ہے حصے جو ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے. لوگوں کی نظریں بچا کر انہیں دائنے سے مارنے لگے، کیونکہ دائیں ہاتھ زیادہ طاقت والا، سختی سے پکڑنے والا، زیادہ تیز اور زیادہ خیر والا ہوتا ہے. اب سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے توڑتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں جو کڑاڑا تھا اس کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا آپ. اب سارے بت ٹوٹ پھوٹ گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف نمرود کے سامنے دعوت حق رکھی، بلکہ اس دور کے شرک، بت پرستی اور احکامات الہی سے بغاوت پر مبنی نظام زندگی سے بھی ٹکر لی. آپ وہ سسٹم سے ٹکر لی. آپ نمرود سے بھی لیے، ساری قوم سے لیے، ان کے عقیدے، نظریے، جو خیالات تھے، جو تھاٹس تھے ان کے، ان سب سے ٹکر لی آپ تنہا. آپ اپنے چچا سے بھی ٹکر لیے جو پرورش کر رہا تھا، آزر سے، اور ساری قوم سے ٹکرائے آپ. آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور عملاً بھی ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا
تاکہ ان پر اس کی حقیقت اور بے بسی منکشف ہو سکے. آپ نے کیوں توڑا یہ بتوں کو؟ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تو بے بس ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو؟ یہ ناکارا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بوجھ ہے، یہ جگہ گھیرنے والے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے توڑ پھوڑ کر ان کو ریزا ریزا کر دیا تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے. اس کے نتیجے میں آپ کی قوم نے آپ کو نظر آتش کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت کی خاطر آگ کے مزاج کو بدل دیا. آگ کا مزاج کیا ہے؟ جلانا. لیکن ابھی آگ جلا نہیں رہی ہے. آگ کب جلائے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. چھری کب کاٹے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. تو آگ نہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکی، نہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ سکی، کیونکہ بغیر اس میں الہی کے کچھ ہونے والا نہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہر کام باذن اللہ ہے، اللہ کے ارادے. ہم پلک بھی نہیں جھپک سکتے، سانس نہیں لے سکتے اللہ کی مرضی ارادے کے بغیر. تو آگ کے مزاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا اور اسے آپ کے لیے باعث رحمت بنا دیا. اب زحمت نہیں ہے، وہ باعث رحمت کی بجائے باعث رحمت بنا دیا. بس آپ نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورا کر دیا، سوائے ایک بت کے. یہ سب جتنے چھوٹے 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 بت تھے سب کو توڑ کے پانچ پانچ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزا ریزا بنا دیا. اب ایک بڑا جو بت تھا اس کو آپ کچھ نہیں کیا. شاید وہ اس سے رجوع ہو اور کچھ پوچھیں. ایک کو اس لیے چھوڑ دیا کہ تاکہ اب وہ تو معبود سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب ایک بڑے کو چھوڑ دیے. اب وہ جب آئیں گے آ کے ان سے پوچھیں گے کیا ہوا، حال حقیقت جب دریافت کریں گے تو یہ بھی بے بس رہے گا. آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیے اور کراڑا اس کے کندھے پر سجا دیے. پورے مٹھائی کے تھال جو چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے تھے وہ پورے اٹھا کے بڑے کے سامنے رکھ دیے اور کڑاڑا اس کے سر پہ کندھے پہ رکھ دیے. منقول ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کڑاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا. یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ بڑے بت نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کو کیوں پوجا جاتا ہے. اپنا کام مکمل کرنے کے بعد سب کچھ تہس نہس کر دیے، بتوں کو پاش پاش کر دیے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کام مکمل کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں. آپ کہیں فرار نہیں ہوئے، رائے فرار اختیار نہیں کیے، خوفزدہ نہیں ہوئے، آپ بھاگ نہیں گئے، اب انتظار کر رہے ہیں. شام کو جب بت کدے کے خدمت گزار اور پروہت واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہوتا ہے. ایک سکتے کا عالم طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چوطرف سارے شہر میں پھیل جاتی ہے. ایک حشر بپا جاتا ہے. اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں. مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نظریہ سے کون واقف نہ تھا؟ فوراً ذہن ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ارے یہ کام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا. ہر ایک کا ذہن آپ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ بتوں کی مخالفت کرنے والے آپ تنہا تھے. سب بت پرستی کے قائل تھے سوائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں ان کے لیے ظاہری طور پر دلیل موجود تھی. اگر ان کے پاس عقل کا ذرا بھی حصہ ہوتا تو وہ سوچتے کہ وہ معبود جنہیں وہ پوچھتے تھے ان پر اتنی بڑی آفت نازل ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے. اگر واقعی یہ معبود ہیں تو جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس سے اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے. لیکن اس فہم و ادراک کے برعکس اپنی جہالت، کم عقلی، کثرت ضلالت، گمراہی اور احمقانہ سوچ کی بنا پر کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے، کس نے کیا ہوگا یہ حرکت. اب تلاش جاری ہے. یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ معبود یہ پتھرے بے بس ہے بول کے اب اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا ان کو. اب سوچنا تو وہ چاہیے تھا کہ یہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے. اگر یہ قوت والے ہوتے تو یہ ختم کر دیتے، یہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے، خود ریزہ بن گئے. اب سوال ہوتا ہے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے.
کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ مقاصد و عزائم میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا موقع میسر آئے جہاں بتوں کے سارے پجاری جمع ہوں اور ان کے سامنے بتوں کی بتلان پر دلائل دیے جائیں۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ ایک ایسی حرکت ہونی چاہیے، ایک ایسی تدبیر آپ اختیار کیے کہ جب بتوں کو جب توڑ دیں گے تو تمام پجاری جمع ہو جائیں گے اور ساری قوم جمع ہوں گی۔ اب وہ ساری قوم کے سامنے آپ تبلیغ کر سکیں، آپ دلائل دے سکیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو ایک موقع کی تلاش میں تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم کو اور پجاریوں کو سب کو جمع کر کے اپنے دلائل دے سکے، دلائل توحید دے سکے، توحید کو بیان کر سکے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کر سکے اور ان بتوں کی بے بسی کو سمجھا سکے۔ تو آپ تو اس موقع کی تلاش میں تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ایسا ہی کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کیا فرمایا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارا وعدہ میلے کے دن کا ہے، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ بتوں کو توڑنے اور ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس حادثے فاجعہ کی اطلاع نمرود اور اس کے اعیان مملکت یعنی مشیروں کو بھی مل جاتی ہے، شاہی فرمان جاری ہوتا ہے۔ نمرود تک بات پہنچ گئی، مشیروں تک بات پہنچ گئی، وہ تو ظالم ہے، جابر ہے۔ اب اس تک اور سب جگہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ یہ بتوں کا یہ حشر ہو چکا ہے۔ کیسے بے عقل لوگ تھے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کریں گے۔ کہنے لگے پھر پکڑ لاؤ اسے، سب لوگوں کے روبرو شاید اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ اب پکڑ کے لائیں۔ اب مذہب کے ٹھیکیداروں نے باطل معتقدات کا جو شیش محل بنایا تھا وہ چور چور ہو چکا تھا۔ اب ان کے باطل عقائد نظریہ سب اب چور چور ہو گئے، سب بکھر گئے یہاں پر۔ اب یہ شکستہ بت زبان حال سے ان کے احمقانہ طرز و فکر و عمل کی لایعنیت کی تکذیب کر رہے تھے۔ یہ بت خود اب سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہم خود بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم میں کیا طاقت، ہم نہ ہل سکتے ہیں، نہ کس کو نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے۔ بت وہ تو مٹی اور پتھر کے بت ہے، وہ تراشے ہوئے ہیں انسانوں کے۔ جب تراش رہے تھے تو بتوں کو مارنی پڑتی تھی۔ بت جب تراشتے ہیں تو بتوں کو تو مارتے ہوئے تراشتے ہیں، تو یہ تو مار کھاتے ہوئے پیدا ہوئے تو بت ہے یہ، تو وہ تو بے بس ہے۔ بت تو ظاہر کرتے رہے کہ ہم تو بے بس ہے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسی صورت میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ قوم کے باشعور یعنی جو پڑھے لکھے کوالیفائڈ اور جن میں فہم و ادراک ہے، شعور ہے، ویسے لوگ توہم پرستی اور باطل پرستی کے دائرے سے نکلنا چاہیں اور صدیوں میں تیار ہونے والی ریت کے ایوان اعتقاد کے ریز خاک صحرا کا پیوند نہ بن جائیں۔ چنانچہ مذہبی رہنماؤں اور کور مغز افراد قوم نے ایک جمع غفیر کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا اور مجمع عام میں آپ سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ابراہیم تم نے یہ حرکت کی، کیا تم نے یہ توڑ پھوڑ تم نے مچائی ہے؟ یہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے کیا فرمایا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھو۔ ایک موجود ہے نا یہاں پر، سب کو توڑ کے ایک بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو آپ کیا حقیقت کیا ہے۔ جس دعوتی مقصد کے پیش نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ پوری قوم پر واضح کر دیا جائے کہ مذہبی اعتقاد و عمل کی دنیا میں تم مبتلا فریب ہو، تم فریب میں زندگی گزار رہے، نادانی میں زندگی گزار رہے ہیں، حال حقیقت کا پتہ چلاؤ تم۔ اب سب تو ریزہ ریزہ ہو گئے، ایک بچا ہوا ہے، اسے پوچھ لو تم کیا ہوا،
اس عمل سے خود باطل پرست مذہبی رہنما اپنی زبان سے بتوں کی بے حسی اور ناتوانی کا اقرار کر لیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجمع عام میں مجتہد رہنماؤں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے نہایت اطمینان سے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے معبود ہیں تو ان میں ہر قسم کی قدرت ہے، ان میں باہم لڑائی ہوئی ہوگی، بڑے نے چھوٹوں کو مار ڈالا ہوگا، بس تم انہی سے پوچھو، اگر ان میں بولنے کی طاقت ہے تو بتائیں گے۔ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو معبود ہے نا، معبود سے پوچھو، جس کی تم عبادت کرتے، جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے، سب کچھ جن کو سمجھ رہے ہیں، یہ بے بس سے پوچھ لو، بیٹھا ہوا ہے، سب مٹھائی کے تھال رکھ لیا اور کڑاڑا اس کے سر پہ ہے، پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا ہے عقل کے اندھو، بیوقوفو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں سارے مٹھائی کے تھال بڑے بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے، کڑاڑا یعنی آلے جرم اس کے کندھے پر اب موجود ہے، اسی نے ان کی یہ درگت بنائی ہوگی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بتوں کی اس توہین سے ہی وہ بڑے پریشان تھے کہ ارے پہلے یہ بت ریزہ ریزہ ہو گئے، آپ کے اس الزام نے ان کے ہوش اڑا دیے، اب تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب جو فرمایا اور بھی ہوش اڑ گئے، یہ اب جسم میں جان نہیں ہے ان کے، کاٹے تو لہو باقی نہیں ہے، خون باقی نہیں ہے، ویسی ہے وہ کیفیت تاری سختہ ہو گیا، تاری ہو گیا ان کے اوپر۔ بل فعلوا کبیرہم کے جواب کی کاٹ اس کھلاڑے کی ضرب سے بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلوا کبیرہم، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں اس کا، کہ اب اس کو کیا بے بس کہیں گے ان لوگ کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کا مقصد یہ تھا کہ قوم خود اس بات کی طرف مائل ہو جائے گی کہ یہ تو بولتے نہیں، پھر اعتراف کر لیں گے کہ یہ بھی دوسرے پتھروں کی طرح محض ایک پتھر ہی ہے، یہ کیا بولیں گے۔ آج یہ حقیقت قوم نمرود پر واضح ہو چکی تھی کہ ایک فرد واحد کی ضرب سے ان کے دیوی دیوتا ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، اور ایک اندھوناک منظر کو بڑا بت تماشائی بنا دیکھتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، بڑا بت دیکھ رہا ہے، وہ بت نہ حرکت کر رہا، نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کچھ مار رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی مفروضہ تاب الوہیت غیرت میں نہ آئی اور وہ اپنے دشمن کو گرفتار غضب و عتاب نہ کر سکا۔ مندر کے پجاریوں اور مہنتوں سے بھی اعتراف حق کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا، اور انہوں نے وہی سچی بات اپنی زبان سے کہہ دی جو دعوت ابراہیمی کا منشا تھی۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو اپنے جی کی طرف پلٹے، لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے اور بولے بے شک تم ہی ستمکار ہو، یعنی ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے بے شک تم ہی تو ظالم ہو کے ان بتوں کے پاس کوئی محافظ اور چوکیدار بھی نہیں چھوڑ گئے، آپس میں ہی لام تان کرنا شروع کر، بھائی ہمارے کو تو چاہیے تھا یہاں پر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جائے ان کی حفاظت کے لیے، ابھی یہ کیا حفاظت کریں گے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو وہ آپس میں پجاریاں کہنے لگے ارے یہاں تو کچھ واچ مین کو چھوڑنا تھا، چوکیداروں کو چھوڑ کے جانا تھا، دو چار لوگوں کو چھوڑ کے جانا تھا ان کی حفاظت کرنے، تو معبودوں کی حفاظت ہو رہی ہے وہاں پر، باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے چھوڑنے کی باتیں ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ ان بتوں ہی سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے توڑا ہے، تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اپنے دل میں سوچا اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ بغیر دیکھے حضرت ابراہیم کو بتوں کے توڑنے کا الزام لگانا حقیقت میں ایک زیادتی اور بے انصاف کی بات ہے۔ یہ ہم کیسا الزام لگا سکتے، ہم تو تھے نہیں، کوئی بھی نہیں تھے، تو کیسا الزام لگا سکتے کہ یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ بڑے نے سب کو توڑ دیا ہوگا۔ اب سب سمجھ بھی رہے ہیں، حقیقت سب کو معلوم کہ انہیں تو موو ہو ہی نہیں سکتا، حرکت ہی نہیں ہو سکتی اس میں، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ خود بے بس ہے، سب سمجھ رہے ہیں، سب کو ہر باطل کو اپنا عقیدہ معلوم، ہر جھوٹا جو ہے اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہر غبن کرنے والے کو معلوم کہ میں غبن کر رہا ہوں، ہر دھوکے باز کو معلوم ہوتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، ہر فریب کار کو معلوم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ میں فریب کر رہا ہوں،
ہر غلط آدمی کو اپنی غلطی کا علم ہوتا ہے، تو ویسی باطل نظریات کے حامل لوگوں کو اپنے باطل ہونے کا بھی یقین ہوتا ہے، لیکن ہٹ درمی کے مظاہرے کرتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے، یعنی انہیں ان کی بدبختی نے آ لیا اور پھر وہ اپنے کفر کی طرف لڑ گئے. یہ سب سن کے کر کے تمام باتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر اپنی طرف اپنے پرانے مذہب کی طرف ان لگا پلٹ گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کلام سن کر قوم غرتہ حیرت میں ڈوب گئی، یعنی سرنگو ہو گئے آپ کے اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے، تو سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہیں اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہوگی، چونکہ بدبختی ان کا مقدر تھی. کہنے لگے ہم ان سے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں. اس طرح وہ اپنی گمراہی پر قائم رہ گیا. قوم جو ہے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے. گردن جھکا کر شرمندگی سے کہنے لگے کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ پتھر کے بت منہ سے نہیں بولتے. اب زبان سے اقرار کروا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد و منشا یہی تھا کہ ان کی بے بسی کو ان کی زبان سے ظاہر کروائے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے بس ہے. یہ تو آپ ان سے کہلوانا مقصد تھا. یہ ابراہیم جب تم خوب جانتے ہو تو پھر ہم سے ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ قوم کے لوگوں نے یہ بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک ضرب لگائی. اب جب یہ کہے قوم نے تو آپ نے پھر ایک ان کے اوپر اور ایک ضرب لگائی اور ایک وار کیا. جب ایسے عاجز اور بے بس ہیں کہ جس نے ان کو صدمہ پہنچایا ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور تمہارے پوچھنے پر بھی یہ نہیں بتلا سکے کہ کس شخص نے ان کو صدمہ پہنچایا، تو پھر تم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اور تمہارے بت دونوں بیزاری کے قابل ہے، کیونکہ یہ بت اپنی پوجا کرنے والوں کے ساتھ نہ کچھ بھلائی کر سکتے ہیں، نہ پوجا کے چھوڑنے والوں کے ساتھ کچھ برائی کر سکتے ہیں. یہ تو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو تم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے. تو آپ نے پھر ایک ان کے اوپر ایک کاؤنٹر اٹیک کیا، پھر ایک ضرب لگا دیا. جب یہ بت بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر بھلا نظام حیات و کائنات میں اپنی قوت عمل سے تسخیر کے مجاز کیسے بن گئے یہ لوگ؟ حجت ابراہیم نے پورے ماحول کو دعوت حق کے لیے سازگار بنا لیا. قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. سورہ انبیاء کی آیت ہے. آپ نے قوم سے فرما رہے ہیں، نادانو، بے وقوف ہو، اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بس بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے. تف ہے تم پر، ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو. کیا یہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم بے وقوف ہے، تم اللہ کے سوا چھوڑ کر ان بتوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. یہ کس نے فرمایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. کس کے متعلق فرمایا؟ بتوں سے متعلق فرمایا. اور کس سے؟ مشرکین سے فرمایا. اے مشرکو، تم جس کو پوچھتے ہو، ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوچھ رہے ہو، ان کو معبود سمجھ رہے ہو، معبود حقیقی سمجھ رہے ہو، اپنا کارساز سمجھ رہے ہو، سب کچھ ان کو سمجھ رہے ہو، اور یہ تو بے جان پتھرے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ خود ریزہ ریزہ ہو گئے. تو یہ آپ نے اس قوم کو سمجھایا. اب نام نہاد اہل حدیث بدباطن کی ذہنی و فکری خباثت اور بدعقیدگی اتنی پست ہے کہ شرک کی جاہلانہ تشریح کرتے ہوئے سمجھے بے سمجھے وہ تمام آیات قرآنی جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کفار و مشرکین سے فرمایا تھا. یہ مخاطب کفار و مشرکین تھے، اور یہ معبودان باطل کون تھے؟ بت تھے، بت مورتیاں تھے بے جان. تو نام نہاد اہل حدیث یہ
کفار و مشرکین وہ تمام قرآنی آیات جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں. یعنی جس کے مخاطب قل یا ایھا الکافرون ہے اس کو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دے رہے ہیں. اے ایمان والو تم جس کو پوج رہے ہو، تو وہاں پر مخاطب کو بدل دے رہی ہے. ایڈریس ان سے کیا گیا اے کفار و مشرکین جس کو تم پوج رہے ہو، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو جس کو تم پوج رہے ہو. تو ایمان والے کس کو پوچھتے ہیں؟ وہ تو اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہیں سمجھتے. تو یہ لوگ نام نہاد اہل حدیث بدباطن مخاطب کو بدل دے رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون جہاں پر ہے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ دے رہے ہیں. اور جہاں دیوی دیوتا بت ہے وہاں پر اولیاء اللہ کو انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو پوج رہے ہو. معاذ اللہ کوئی پوچھتا ہے؟ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، اللہ کے نبی مانتے ہیں، عبدہ و رسولہ مانتے ہیں رسول کو. اولیاء کو اللہ کے دوست مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے کسی کو بھی. کوئی جاہل سے جاہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اولیاء اللہ کو اللہ کے دوست کہتا ہے. تو یہ نام نہاد اہل حدیث بتوں سے متعلق آیات کو انبیاء و اولیاء کے حق میں آیت کر دیتے ہیں. یعنی جو مشرکین کے حق میں نازل ہوئے وہاں پر لیبل بدل دیتے ہیں، بجائے مشرکین کے مسلمانوں پہ چسپاں کر دیتے ہیں. اور جو بتوں سے متعلق آیت ہے اس کو بتوں کو ہٹا کے وہاں انبیاء اولیاء کو. تو یہ قرآن میں تحریف ہے، یہ تحریف قرآن ہے. قرآن کو ایک مخاطب کو اگر بدل دینا کفر ہے، کفر صریح ہے. یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھ دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے. تو اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے قل یا ایھا الکافرون کتب علیکم الصیام اگر کہہ دے تو کفر ہو جائے گا. اے کافرو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الناس اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اس میں یا ایھا الناس میں مسلمان، غیر مسلمان، مشرکین، کفار و مشرکین سب شامل ہو جاتے ہیں. تو مخاطب اگر صیغہ بدل دیں تو کفر ہو جائے گا. اگر جس آیت کے مخاطب نبی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیں تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ وہ آیات نبی سے متعلق ہے. اور جو آیات مومنین سے متعلق ہے وہاں پر یا ایھا الناس اگر کہہ دیں تو کفر ہو جائے گا. یا ایھا الذین یا قل یا ایھا الکافرون کہہ دیں تو کفر ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ آیات جو ہے بتوں سے متعلق آیات مخاطب کفار و مشرکین ہے، یا ایھا الکافرون ہے یہاں پر. تو یا ایھا الکافرون کی جگہ یا ایھا الذین آمنوا اگر کہہ دیں تو کفر صریح ہے. اور یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، شرک سے کفر سے محفوظ رکھا. یہ محفوظ امت ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے کہ ہمیں یہ خوف نہیں کہ تم ہمارے بعد شرک میں مبتلا ہوگے. یہ ضمانت دی جا رہی ہے اس قوم کو کہ میری امت جو ہے ہدایت پہ رہے گی. تو یہ قوم ساری کی ساری گمراہ ہونے والی نہیں. اتبعوا سواد الاعظم من شد شدہ فی النار، بڑے اجتماع کی سواد اعظم کی اتباع کرو، اور جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں تنا جائے گا. اب یہاں پر دو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ قوم جب میلے پر جانے لگی تو انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی تھی، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے. یہ تو معاذ اللہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے. قوم نے جب پوچھا یہ کس نے توڑا تو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، حالانکہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو نہیں توڑا تھا. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ بھی معاذ اللہ جھوٹ ہے. تو اس طرح یہ دو جھوٹ کا الزام سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر لگاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا نبی نہیں ہو سکتا. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. انبیاء کرام قبل از نبوت اور بعد از نبوت صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں.
جھوٹ انبیاء سے محال ہے، جھوٹ گناہ ہے، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو جھوٹ کا وہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام سے جھوٹ ظاہر ہو۔ انبیاء کرام سے مطلقاً جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جھوٹ جن کا ذکر کیا گیا ہے سننے والے کی طرف منسوب ہیں، جن کو سننے والے نے جھوٹ سمجھا اس لیے کہ بظاہر جھوٹ نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جو یہاں پر دو کلام فرمائے تھے، اس کا کلام کا وہ مقصد نہیں ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کل ہی بیمار ہونے والا ہوں، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب ملاحظہ فرمائیے، آپ حکمت انداز دیکھیے نبی کا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور بیمار ہوتا ہے۔ آپ نے معنی دور والا لیا اور لوگوں نے قریب والا سمجھا، یہ توریہ کہلاتا ہے جو جائز ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہو گئی کہ آپ نے دور کے معنی بتائے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہوں زندگی میں، آج نہیں کل، جب تک زندہ ہوں کبھی بھی زندگی میں بیمار ہو سکتا ہوں۔ تو آپ یہ امکان بتائے، یہ جھوٹ نہیں ہے، آپ یہ دور کے معنی بتائے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ آپ نے فرمایا میرا دل بیمار ہے اس لیے کہ مجھے بہت غصہ ہے کہ تم نے ستاروں کو خدا بنا رکھا ہے، یا اس لیے مجھے غصہ ہے کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے ذہنی پریشانی میرے دل کو بیمار ہونے کا سبب ہے، میں ذہنی طور پر بہت بیمار ہو گیا، الجھ گیا ہوں، میرا ذہن اب ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھو اس طرح کی بات ہے کہ میں اس وقت ذہنی طور پر میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں یعنی آپ کی بات صداقت پر مبنی تھی کہ میں قلبی طور پر بیمار ہوں، لیکن لوگ اس کو نہ سمجھ سکے، انہی سقیم جو فرمائے۔ آپ نے فرمایا بل فعلوہ کبیرہم، جس عام ذہنوں میں مفہوم یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ کہا یہ اس بڑے بت نے کیا ہے، یعنی اس نے توڑا ہے اور لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جھوٹ سمجھا، حالانکہ اس کا مطلب ہی یہ نہیں ہے آپ جو فرما رہے ہیں۔ بل فعلوہ کبیرہم، عام ذہن یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اس بت نے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس سے مراد اپنی ذات لی ہے۔ آپ کا یہ کلام تعریض پر مبنی تھا، یعنی کلام کرنے والا اور مراد لے رہا ہے اور سننے والا اور سمجھے، کہنے والے کا مقصد اور ایک کچھ ہے، سننے والے کا مقصد کچھ اور ہے، یعنی ایک شخص کچھ سمجھ رہا ہے، دوسرا شخص کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ کلام اس طرح ہے جس طرح ایک شخص لکھنے کا ماہر ہے، ایک بہترین آرٹسٹ ہے، خطاط ہے، وہ ایک نفیس خط لکھے، دوسرا شخص جو لکھنا نہیں جانتا وہ ماہر خط سے یہ پوچھے، جو خطاط سے آرٹسٹ سے پوچھ رہا ہے کیا یہ تم نے لکھا ہے، اور اس کے جواب میں کہے بل کتبوہ انت، بلکہ تم نے لکھا ہے، یہ الزاماً خاموش کرنا ہے، یعنی جملے سے اس شخص کی نفی کی جا رہی ہے جو قادر نہیں، اور جو شخص قادر ہے اس کے لیے ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت کی طرف منسوب کر کے یہ واضح کیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے جو یہ کام کرنے پر قادر ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے جو یہ کام کرنے پر قادر ہی نہیں؟ اچھا انہیں کیا ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں، تو آپ یہ کام وہ شخص کیا ہوگا جو کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کی ذات تھی، تو یہ آپ کو جھوٹ نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فعل کو بت کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ وہ ان کو توڑنے اور ذلت کا سبب بنا، کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کو زیادہ غصہ آیا تھا۔ یہ بت کو دیکھ کر آپ کو غصہ آیا تھا نا، سبب تو یہی تھا، کاز کون تھا؟ یہ بت، آپ کے غصے کا جو سبب وجہ بنی یہ بت ہے۔ تو جس طرح کام کرنے والے کی طرف فعل منسوب ہوتا ہے، اسی طرح کام پر ابھارنے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بل فعلوا کبیرہم، کہ ان کو دیکھ کر تو میرے کو غصہ آیا، تو ان لوگوں نے توڑا، ان کی وجہ سے تو میں توڑا۔ یہ آپ بھی کبھی اکثر جب ہنگامے ہوتے تو آپ
کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی کو مار دیا تو سبب ایک شخص رہتا ہے خاموش جو غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کسی کی پٹوائی کر دیتے ہیں، تو اصل مارنے والا کون رہتا ہے؟ جو خاموش ٹھہرا ہوا ہے، جو تماشا دیکھ رہا ہے، اصل کارستانی اسی کی رہتی ہے کہ وہ سب حرکتیں اسی کے رہتے ہیں. یہ اشتعال دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مشتعل کرنے کا سبب کون بنے؟ یہ بت بنے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے سبب. تیسری وجہ یہ کہ آپ نے ان کے مذہب کے مطابق کلام کیا کہ جب تم اس کو خدا سمجھتے ہو پھر یہ کام اس نے کیا ہوگا. یعنی جس کو تم عبادت کا مستحق سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے، وہ یہ کام کرنے پر قادر ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قدرت اسے ہونی چاہیے. مقصد ان کو سمجھانا تھا کہ جب تم یہ نہیں مانتے کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے کیونکہ یہ توڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ معبود کیسے بن سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھانے کے لیے کہے. جس کو کرنا تھا اس نے کر دیا، ان کا بڑا ہے، یہ ان کا بڑا ہے، جو بھی کیا وہ ان کا بڑا ہے. وہ اس سے پوچھ لو. گویا اس بیان کا مقصد ہی یہ تھا میں نے یہ کام کر دیا ہے، اپنے بڑے خدا سے پوچھو اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں بھی ان کو تبلیغ تھی کہ یہ تمہارا خدا تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. بل فعلوا کبیر، ان کا بڑا کیا، بڑا میں ہوں، اس سے پوچھو. تو یہ حکمت ہے آپ کی یہ بات کی، جھوٹ نہیں بلکہ یہ طریقہ تبلیغ ہے. یہ میں نے یہ ہے کہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، یہ تمہارا خدا ہے، اس سے پوچھ لو اگر بولتا ہے. اسے مراد آپ نے لی ہے، اپنی ذات کی طرف لی، کیونکہ انسان تمام بتوں سے بڑا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے، وہ بڑا میں ہوں کیونکہ میں انسان ہوں اور تمہارے خداؤں سے بڑا ہوں. انسان کے مقابلے ان بتوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے. تو بل فعلوا کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا اور بڑا میں ہوں، ان پتھروں سے بڑا میں ہوں. اور ایک وجہ یہ کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے. گویا کہ اصل معنوی لحاظ پر اس طرح ہے، آپ نے فرمایا ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. فعل کی اضافت ان کے بڑے بت کی طرف مشروط طور پہ ہے. اگر یہ بولتے ہیں تو ان کے بڑے نے کیا ہے، جب وہ بولتے ہی نہیں تو یہ کلام ان کے بڑے بت نے نہیں کیا، اگر بولتا ہے تو انہیں کیا. واضح ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کلام صداقت پر مبنی تھا، اگرچہ سننے والے نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اپنے باطل گمان میں جھوٹ سمجھائے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بات فرمائی کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یہ کبھی بھی بیمار ہو سکتے ہیں، یہ تو ریا کہلاتا ہے کہ میں آج کل کبھی بھی ہو سکتا ہوں، اور یہ بیماری میرے ذہن میں ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی، ذہن میرا منتشر ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. یہ کیفیت سن کر ذہن الجھ گیا تو آپ اس طرح سے ذہنی طور پہ بیمار ہو گئے. تو آپ یہ بھی سچ ہے. اور یہ وجوہات جو بڑے نے کیا ہے، بڑا میں ہوں، یہ تو بولتے نہیں، اگر پوچھ رہے تو انہیں کرے. ٹھیک ہے، جب بول سکتے ہیں تو پوچھ لو ان سے، انہیں کرے. یا بڑا نے کیا تو بڑا میں ہوں، سب سے بڑا تو میں ہوں یہاں پر. تو بڑے، یہ فعل بڑے نے کیا ہے. اگر کوئی ایسی روایت ہو جس سے انبیاء کرام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو رہا ہو اور اس روایت کی کوئی تعویل نہ ہو سکے جس سے انبیاء کرام کی صداقت ثابت ہو سکے، تو اس صورت میں راویوں کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے. لیکن انبیاء کرام کو جھوٹا کہنا محال ہوگا. انبیاء سے جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے، گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے. صغیرہ و کبیرہ کوئی گناہ انبیاء سے صادر نہیں ہو سکتے. تو انبیاء سے جھوٹ محال ہے. ایسی صورت میں روایت کو رد کر دیا جائے گا، لیکن انبیاء کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.